الصلاۃ والسلام المکتوب فی المصاحف المنقول نقلا متواترا بلا شبہۃ، تواتر کے ساتھ۔ آپ ناراض نہ ہو، یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بھی کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، یہ تواتر و طبقہ ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جماعت ہے ہمارے ہاں اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ بولو، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ من قرآن و اطیع الرسول من حدیث۔ اب بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ 360 تک حدیث کی کتابیں ہیں، بڑی چھوٹی مصنفات ہیں دیگر، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تواتر و طبقہ ہے، جیسے قرآن پاک تواتر و طبقہ کے ساتھ۔ یہ چیز بتانے کی نہیں تھی لیکن میرے منہ سے نکل گیا تو کیا کروں، کہیں نہیں ہے، سمجھے؟ بخاری اور قرآن تو ان سے کہو کہ بخاری اور قرآن میں کہیں دکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ سورہ محمد میں ہے، محمد رسول اللہ سورہ فتح میں، دونوں کو ملا کر کے یہ تو ملایا جاتا ہے۔ وہ کون سی حدیث آپ کو بتا رہے کہ دونوں کو ملا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو اسے توحید ہی مراد ہے۔ اب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ جز ہے، یہ علم ہے، یہ تو ڈھکوسلے ہے نا، صراحتاً بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ایک دوست ہے پشاور میں، اس کی ایک کتاب ہے 8 جلدوں میں، 8 جلدیں میرے پاس ہے اور بھی شاید چھپی ہوئی ہوں، الدین الخالص، جو فتاوی کے نام سے ہے، مولانا امین اللہ پشاوری صاحب حضرت نے لکھ دیا ہے اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث تو کہنا ناجائز ہے، غیر مقلد ہے، سمجھے؟ یہ فرق میں آپ سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اہل حدیث نہیں ہے، غیر مقلد، اہل حدیث ہم ہیں، سمجھے؟ اہل حدیث تو سلیم اللہ خان ہے، اہل حدیث عبداللہ درخواستی ہے، اہل حدیث جو ہے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ، اہل حدیث تو انور شاہ کشمیری ہے۔ یہ غیر مقلد ہے، یعنی غیر مجلد، ننگے ہیں، ان کی جلد نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، کچھ بلا پڑا۔ ان کو اہل حدیث کہنا، پاخانے کو لڈو کہے تو اس کہنے والے کو بھی شرم آنی چاہیے، سمجھ شریف ہے؟ تو حضرت نے لکھا مولانا امین اللہ پشاوری صاحب نے، ما جاءت الکلمۃ الطیبۃ برأسها فی حدیث واحد صحیح، پہلی جلد میں ان کے الدین الخالص کی ایک الدین الخالص حضرت اقدس علامہ نواب صدیق حسن خان القنوجی کی ہے، صدیق حسن خان القنوجی، کنوجی نے کنوجی بھی نہیں، کنوج ہے، سنور کے وزن پر، یہ بھی اہل حدیث ان کا بڑا تھا، یہ اہل حدیث تھا، یہ غیر مقلد نہیں تھا، نواب بھی نہیں تھا، خان بھی نہیں تھا، نواب صدیق حسن خان القنوجی، یہ صرف صدیق حسن تھا، نواب بھی بن گیا فوٹو اسٹیٹ ہو کر اور خان بھی بن گیا فوٹو اسٹیٹ ہو کر، یعنی سر اور دم دونوں جو ہے نا وہ طبعاً لہا، طبعاً لہو نہیں بلکہ طبعاً لہا۔ آواز بڑی اچھی تھی اس کی، بڑی اچھی آواز، بہترین اذان دیتے تھے۔ اذان اس نے دی تو نواب کی ہمشیرہ نے، نواب کی ہمشیرہ غیر شادی شدہ، نواب بھوپال کی ہمشیرہ غیر شادی شدہ تھی، اس نے جب آواز سنی تو اپنے مزدوروں سے کہا کہ یہ جو اس مسجد سے جو آواز آ رہی ہے فلانے طرف سے، اس بندے کو جا کر کے تلاش کر کے لاؤ۔ نواب کی ہمشیرہ کہہ دے تو کون انکار کرے گا؟ جا کر کے دیکھا طالب علم ہے، غریب اور یتیم قسم کا آدمی ہے، تو اس کو لایا کہ بھائی اس مسجد میں اذان کون دیتا ہے؟ تو بتایا کہ صدیق حسن، صدیق حسن، حضرت کو لایا۔ نواب کی ہمشیرے نے پوچھا کہ آپ نے اذان دیے؟ کہا آپ نے دیے؟ کہا سنا ہوا اذان، کہیں جھوٹ تو نہیں ہے؟
اس نے وہ اذان سنائی کہ واہ. آیا مسئلہ سن. اس لیے نواب کی ہمشیرے نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو درزی کے پاس، ٹیلر کے پاس، اس کے لیے کپڑے مپڑے سلا دو. کپڑے سلا دے، تیار کیے. رات کو اس کو بلایا، نواب صاحب سے کہا نہ بخت غواڑم نہ تخت غواڑم، راغلم دا ملا دا پارا دا بس ملا غواڑم بس. ہاں بلنگو، نہ بخت غواڑم نہ تخت غواڑم، بدے ملا دے پارا راغلم دا صرف ملا غواڑم. سمجھے؟ اور ہماری قسمت ایسی ہے کہ آخر میں جا کر حضرت مرتد ہو گیا. سنا آپ نے؟ نہیں سنا. ہندو بن گیا. کہا اسلام میں کوئی مزہ نہیں. اڑا کچھ بلا پڑا. تو شادی ہو گئی نواب کی ہمشیرہ سے. اس کے پاس کتنے پیسے آ گئے، اتنا پیسہ آ گیا بیوی کی وجہ سے. تو یہ نواب بن گیا تبع لہا، اور خان بھی بن گیا تبع لہا، اس کا تابع بن کر. اس لیے ذہین آدمی تھا، قابل آدمی تھا، اس کی قابلیت کا انکار بھی نہیں ہے. عربی بڑی اچھی اس کی. تفسیر اس کی فتح البیان آپ پڑھیں گے، بہترین تفسیر. الفاظ کی بحث کی ہے، اور خاص طور پر الفاظ پر جو بحث کی بہت اچھی بحث کی ہے. بخاری کی اس کی شرح ہے، عون الباری. بہت سی کتابیں حضرت کی. الحتہ فی ذکر صحاح ستہ جو آپ کے اس میں صحاح ستہ کے ابتدا میں مقدمے میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہ انہیں کی ہے، حضرت کی نواب صدیق حسن. اس کے بعد اللہ نے پیسے دے دیا تو وہ لکھتا تھا قال ابو حنیفہ قضا و قضا، ابو حنیفہ نے اس طرح کہا ہے. وانا اقول ردا علیہ، میں اس پر رد اس طرح لکھتا ہوں، یہ غلط ہے ابو حنیفہ کی بات. مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو پتہ چل گیا کہ اس طرح ابو حنیفہ پر رد لکھ رہا ہے، تو حضرت نے لکھا قال صاحب العروج بالفروج ہاکذا وانا اقول ہاکذا. سمجھ میں نہیں ہے؟ قال صاحب العروج بالفروج، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. قال صاحب العروج بالفروج ہاکذا وانا اقول ردا علیہ ہاکذا. میں اس کے جواب الجواب اس طرح دے رہا ہوں. یہ نہ نواب ہے نہ خان ہے، بلکہ شوپڑ خان ہے. کچھ بڑا بڑھ گیا. تو ان حضرات نے خود تسلیم کیا ہے کہ کلمہ نہیں ہے. تو یہ بخاری میں بھی نہیں ہے، اور اللہ آپ کا بنا کر صحاح ستہ میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کا کلمہ کوئی اور ہے، تلاش کرے. اس لیے اس کا جواب کہیں بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن پاک بھی تواتر و توقع کے ساتھ مروی ہے، اور کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی تواتر طبقہ کے طور پر مروی ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے. اور یہ تقسیم علامہ انور شاہ کشمیری کی ہے، تواتر الاسناد اور تواتر الاسناد، تواتر الطبقہ، تواتر التوارث والتعامل، تواتر القدر المشترک. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ الموافقات میں ان میں اضافہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہم اپنے سال کے دوران ساتھیوں کو بتاتے کبھی کبھار، یہاں بتانے کی چیز نہیں. عام طور پر یہی چار چیزیں: تواتر الاسناد، تواتر الطبقہ، اور تواتر التوارث والتعامل، تواتر القدر المشترک. اس کو پھر اہل حدیثوں نے بڑے پیمانے پر لے لیا. انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محدثین میں نے اس ترتیب پر یہ چیز کبھی بھی نہیں دیکھی. محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے، اللہ پاک غری کے رحمت کر دے، بہت بڑی جماعت ہے. لیکن محدثین میں اور اصولیین میں، اصول فقہا والے بھی، کسی نے یہ ترتیب نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ترتیب علامہ انور شاہ کشمیری نے دی. سب کو علماء دیوبند زندہ باد. اس لیے مشکات کی ایک شرح ہے مرآت المفاتی. خیال کرنا، ایک ہے مرآت المفاتی الف کے ساتھ، اور ایک ہے مرآت المفاتی عین کے ساتھ. کہہ رہا ہے سمجھیے. مرآت المفاتی 10 جلدوں میں مولانا عبید اللہ رحمانی سلفی کی ہے، اہل حدیث کی. سمجھے؟ تو اس نے بھی جب اصول حدیث پر بحث کی ہے اور ابتدا میں کچھ اصطلاحات کا تذکرہ اس کے مقدمے میں کیا ہے، تو فرماتا ہے کہ ھذا وقد قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام. کیا کہتا ہے؟ وقد قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام.
بعض لوگوں نے متواتر کو 4 قسمیں بیان کیے، پھر اس طرح انہوں نے نقل کیا۔ وہ بعض کون ہے؟ وہ اتنا انتہا ناپسندیدہ ہے کہ اس کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب ایک بعض چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے تو آدمی مقد کے نیچے ان کو چھپائے، لیکن بعض بڑے بڑے اژدہا ہوتے ان کو کون چھپا سکتا ہے؟ بھائی اتنا بڑا اژدہا ادھر سے ادھر تک، اس کو کوئی مقد کے نیچے چھپائے گا؟ تو انور شاہ کشمیری ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ بعض سے مراد اللہ انور شاہ کشمیری ہے، لیکن دشمنی اتنی ہے کہ شاہ صاحب کا نام انہوں نے نہیں لیا۔ وقد قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام۔ کچھ بنا پڑا؟